بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الاطیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشبودار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، تو میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کے لیے کچھ تحفتاً عطا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بوتل لاؤ۔ چنانچہ وہ شخص جب بوتل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اس بوتل میں عطا فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی بیٹی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اپنے کپڑوں پر لگاتی تو پورے مدینے میں خوشبو پھیل جاتی اور لوگ دور سے پہچان لے کے کہ یہ خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور یہ ہر معاشرے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احتجاج اور سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور میرے ساتھ آج جو میرے مہمان ہیں ان کا میں انٹرو سے پہلے ہی تعارف کرا دوں۔ بہت سینئر صحافی اور 92 جو روزنامہ ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں جناب سید ارشاد احمد عارف، سینئر صحافی ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، اور ان کے ساتھ صحافت سے بھی تعلق رہا، انتظامیہ سے بھی تعلق رہا اور بہت سنجیدہ، متین اور بڑے صاحبان حکمت میں ان کو لوگ شمار کرتے ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں سیاسی معاملات پہ بھی۔ جناب نور اللہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، اس دین اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ ایسا نہیں جہاں ہماری رہنمائی نہ ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جس طرح تربیت کی، ایسی تربیت تو کائنات میں کوئی دوسری مثال، تاریخ میں کوئی دوسری مثال ہمیں نظر نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ نجوم ہدایت قرار پائے، ان کی ایسی تربیت ہوئی۔ جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، دین اسلام نے یہ سبق دیا کہ افضل ترین جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں احادیث مبارکہ اس پہ ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غلط فعل ہو رہا ہے، کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو رہی ہے، تو تمہیں پھر اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، اپنا احتجاج کرنا چاہیے۔ اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس لیے بھی تباہ ہو گئے کہ جب کوئی بڑا کوئی جرم کرتا تھا تو اس کے خلاف خاموش رہتے تھے، چھوٹا کرتا تو بہت جلدی اس پہ اپنا اظہار کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب ایک بستی پہ ظلم ہوا، ایک بستی پہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو جس فرشتے کی ڈیوٹی تھی عذاب وہاں پہ اس بستی کو الٹنے کی، اس سے کہا یا اللہ، یہاں تو کچھ لوگ ہیں وہ بڑے عابد و زاہد اور روزہ رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تو ان کے بارے میں کیا؟ تو ارشاد ہوا کہ جب یہ میری نافرمانی ہو رہی تھی تو یہ کہاں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے ان کو الٹ دو اس بستی میں۔ تو اس لیے جو صاحبان علم، فکر اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت دی ہو، ان کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں۔ اور اس کا ایک مثال ہمیں جو ملتی ہے، میں اس کو لفظ احتجاج تو نہیں کہوں گا، لیکن ڈفرنس آف اوپینین ہم جو دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں وہاں تک جو حکمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اس طرف صحابہ کی اس درجے پہ توجہ نہیں گئی، اور اس لیے کہا کہ یہ جو شرائط ہے کہ اگر کوئی کافر آ جائے، مکہ سے وہ آ جائے کوئی، تو اس کو واپس کر دیں گے، ہمارا کوئی آدمی چلا جائے واپس نہیں کریں گے۔ تو اب حکمت پیغمبرانہ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ ہمارا کوئی آدمی ان کے ہاں نہیں جائے گا، ان کا آدمی ہماری طرف آ سکتا ہے، تو اس شرائط پہ اس لیے مان لیا گیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ جو تھا حق مہر مقرر کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت ایک خاتون نے اٹھ کے کہا تھا کہ جو بات اللہ اور رسول نے نہیں فکس فرمائی آپ کیسے کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ کرتے والی مثال تو زبان زد عام ہے
کہ آپ نے جو لمبا کرتا پہنا ہوا تھا تو اٹھ کے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ کرتا کہاں سے لیا؟ ہمیں تو ایک ایک چادر ملی، آپ کے پاس کہاں سے 2 چادریں آئیں؟ آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے وہ بتایا کہ اس طرح میں نے اپنی چادر اپنے والد کو دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، اگلا فقرہ اس نے جو کہا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے کہا اگر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے ہم نیزے کی انی سے آپ کو ٹھیک کر دیتے۔ تو یہ احتجاج کا ایک حق تھا، اور یہی احتجاج جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ بھی احتجاج ہی اصل میں ایک طریقہ تھا ظلم اور زیادتی کے خلاف۔ اور پھر امام مالک کو جو کوڑے لگائے گئے، امام احمد بن حنبل کو جو کوڑے لگائے گئے، مجد الفسانی جیل میں جو گئے، اور مولانا فضل خیر آبادی نے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مولانا کفایت علی کافی اور دیگر اس وقت علماء نے، مولانا محمد علی جوہر نے، نام لیتا جاؤں، یہ جو لوگوں نے قربانیاں دیں اور ختم نبوت کے معاملے پہ اور ناموس رسالت پہ ہم نکلے، احتجاج کیا، اور جس طرح کے جو ذرائع ہو سکتے تھے، لیکن ان ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کے حقوق متاثر نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اور جہاں تک سوشل بائیکاٹ کا تعلق ہے، وہ واضح طور پہ قرآن حکیم میں احکامات دے دیے گئے کہ اگر اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی دشمنی رکھتا ہے، تم نے اس کے ساتھ نہ دوستی رکھنی ہے، نہ دل میں تم نے ان کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے۔ اگر تمہیں ماں باپ عزیز ہو، اور پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اگر خیال کر کے بندہ کہ میرا اس سے تعلق ہے، تو بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے تھے کہ ایک دن تو احتجاج کرتے تھے سوشل بائیکاٹ، دوسرے دن کہتے تھے نہیں ہماری ان سے دوستی بھی تو ہے، اس لیے وہ تباہ ہو گئے تھے۔ دوستی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرا حیا نہیں کیا، تمہیں میرا خیال نہیں آیا، تمہیں اپنی دوستی، اپنی دنیاوی تعلقات کا خیال آیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے آج ہم اپنے جو اسکالر ہیں ان سے اس کی تفصیلات معلوم گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب سید ارشاد احمد عارف صاحب سے۔ جی، احتجاج کا حق، یہ جو فریڈم آف سپیچ ہے، یہ تو بیسیکلی سارے حق، یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے، یہ بیسیکلی تو اسلام نے سارے حقوق دیے۔ دیکھیں غازی صاحب، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اسلام نے انسان کو آزاد کیا ہے ہر طرح کی غلامی سے، ہر طرح کی غیر ضروری پابندیوں سے، غیر انسانی پابندیوں سے، غیر اخلاقی پابندیوں سے۔ آپ کا اشارہ سیدنا عمر کی طرف ہے، بالکل، جو قول ہے ماؤں نے انسان کو آزاد جنا، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا، اور پھر یہی بعد میں جا کے جو میگنا کارٹا ہے اس کی بنیاد بنا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اسلام نے کچھ حدود و قیود مقرر کی، ٹھیک، کہ انسان کی ایک سرشت کے اندر ہے کہ وہ تجاوز کرتا ہے اپنی حدود سے۔ یہ ظلوماً جہولا جو کہا گیا ہے انسان کو، وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جب اس کو لکنوت کا لفظ آیا، لکنوت کے الفاظ بھی ہیں، ظلوماً جہولا بھی کہا گیا ہے، تو وہ حد سے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے یا حد سے بڑھنے کی جو عادت ہے، اس کو اسلام نے کنٹرول کر دیا، حدود و قیود کے اندر توازن پیدا کر دیا، کیونکہ انسان اس وقت انسان ہے، آدمی ہے، جب وہ حدود و قیود کے اندر اپنی آزادی کو استعمال کرتا ہے، جب تک آدمیت رہے، آدمیت اس کے اندر موجود ہے۔ جب وہ حیوانیت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی آزادی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرے کی حدود شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے، جو ہمارا اس وقت معاشرہ نظر آ رہا ہے، ہم نے ایک معاشرے کو بالکل مادر پدر آزاد معاشرے میں تبدیل کرنے کی ساری کوششیں کر چھوڑی ہیں۔ ہمارا میڈیا ہو، ہماری سیاسی جماعتیں ہوں، ہماری مذہبی جماعتیں ہوں، طبقات ہو، ہمارے سکول ہوں، ہمارے کالج ہوں، ہماری یونیورسٹی ہوں، تو ان حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جا رہا جو بدقسمتی سے ان اقوام نے رکھا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے معروف معنوں میں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، جو اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ماننے والے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، اسلامی تعلیمات کو مانتے، تعلیمات کو، کیونکہ انہوں نے تجربے کی بنیاد پر یہ سمجھا کہ یہی ہے انسانیت، اور اسی کے ذریعے ہم فلاح پا سکتے ہیں دنیا میں، ہم اپنی ریاست کو قائم رکھ سکتے ہیں، ہم معاشرے کو متوازن انداز میں آگے بڑھا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم
ایک چیز کو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یعنی یہ ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مان رہے ہیں کہ ان کے جو حدود و قیود ہیں جس حد تک ممکن ہے اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے وہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور اس علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو سوشل بائیکاٹ کا تصور ہے یہ تو اسلام نے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کون سے حالات ہیں جن میں ہم سوشل بائیکاٹ کر سکتے ہیں اور کون سی حدود، جیسے سید صاحب نے فرمایا کہ یہ لائن آ گئی ہے، اس سے آگے نہیں آپ نے بڑھنا، ریڈ لائن کہاں آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یقیناً آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں ہمیں سب سے پہلے اسلامی نقطہ نظر کو ہی دیکھنا چاہیے جو عامت الناس کے لیے بطور خاص ضروری ہے. صحیح. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام احتجاج کا حق دیتا ہے لیکن محدود انداز میں. ٹھیک. اس میں قرآن پاک نے 6 پارہ شروع ہوتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کسی کو اونچی آواز میں لوگوں کے سامنے چیخو پکار کرنا مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا، مگر یہ کہ کسی کے اوپر زیادتی ہو جائے، کسی کے اوپر ظلم ہو جائے تو اس کو آواز بلند کرنی اسلام نے، خود اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہر وقت ضرور ہونا چاہیے جو لوگوں کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو ٹوکے اور ان کو برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم دے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت کے خیر ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ ہم خود خیر پر قائم ہوں اور دوسروں کو خیر پر لائیں. لیکن بعض دفعہ کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیفیت یہ دی گئی ہے کہ آپ اپنی اسلامی شرعی عدالت میں جاؤ، حکمرانوں کے پاس جاؤ، ان کو اپنے اوپر ہونے والا ظلم بتاؤ. اگر حکمران ہی ظلم کر رہے ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں حکمرانوں کے ظلم کی مثال تو نہیں، لیکن جواباً یہ ضرور رزلٹ آئے گا جو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں. الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے بیان کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امت کو بطور خاص ایک تعلیم دی، احتجاج کا طریقہ بھی عطا فرمایا. جی. ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کیا حضور میرا ہمسایہ مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، اس کو بہت دنیا نے سمجھایا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو. پھر اس نے کہا نہیں حضور اس کے ظلم بڑھ چکے ہیں. پھر تیسری دفعہ تو آخر آپ نے کہا اپنا سامان اٹھاؤ اور لا کے راستے میں رکھ. واہ واہ واہ، اتنا خوبصورت انداز ہے. سامان باہر رکھ دو، جو گزرے وہ پوچھے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ ہمسایہ ظلم. اچھا اب اس میں یہ بات ہے کہ اپنا سامان لا کے رکھو، دوسروں کا نہ اٹھاؤ. ہاں واہ واہ، یہ دوسروں کو نقصان نہ دو، اگر ہوتا ہے تو وہ تمہارا اپنا اور دنیا کو نظر آئے. تو لہٰذا احتجاج کا یہ طریقہ جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ خیال کسی کی بسیں جلا دیں، کسی کی دکانیں جلا دیں، کوئی نقصان کر دیا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اس میں بنیاد یہ ہے کہ آپ تو احتجاج کر رہے ہو اس بات پہ کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے، لیکن اپنا بتاتے ہوئے آپ کا رزلٹ نکلنا ہے یعنی دوسرے پہ آپ خود ظلم کر رہے ہو. تو اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چونکہ پوری امت کے لیے نہیں پوری کائنات کے لیے ایک تعلیم بھی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات میں آپ نے ویسے سوشل بائیکاٹ سے عمومی طور پر منع فرمایا. مومن کی شان یہ قرار دی ہے کہ مومن دوسرے کے لیے کیا کرتا ہے، لا تقاتعوا، یہ آپس میں قطع رحمی قطع تعلقی نہیں کرتے، ولا تدابروا، ایک دوسرے کی مخالفت میں آ کے دشمنی بھی نہیں کرتے. یہ مومن کی شان ہے. لیکن جب ایشوز بن جائیں، کسی کی حق تلفی ہو رہی ہو، چاہے وہ حقوق اللہ میں ہو یا حقوق العباد میں، اور معاملات ویسے سمجھ نہ آتے ہوں، تو یہاں پہ ہمیں حضرت کعب بن مالک کی مثال سامنے رکھنی چاہیے جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے از خود کہا کہ ہمارا فیصلہ اللہ کرے گا، تو آپ نے پھر سب کو روک دیا کہ ان کے ساتھ آپ نے معاملات نہیں کرنے، لین دین نہیں کرنا. سوشل بائیکاٹ ہوا باقاعدہ، اور ان سے بات ہی نہیں کرتا تھا. اور یہاں تک کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ حضور اگر اس حکم میں میری بیوی شامل ہے تو میں اس سے بھی الگ ہوتا ہوں. تو یہ چیز. اور اسی طرح سالبہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دعاؤں کی بدولت سب کچھ ملا، اور جب ملا تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی بنا پر اس سے قطع تعلقی فرمائی. اور اس کے بعد دور ابو بکر صدیق میں بھی صحابہ نے قطع تعلقی رکھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی قطع تعلقی رکھی. یہ ہے سوشل بائیکاٹ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء عمومی طور پر ہر ایک کی زندگی میں یہ چیز نکلتی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے میرے نزدیک طاقتور وہ ہے جو کمزور ہے، جس کا حق دبایا گیا ہے. اچھا جی صدیقی صاحب، ایک بات دیکھیں کہ اسلام کا ایک بیسک اصول ہے لا ضرر ولا ضرار کے لفظ ہیں علامہ،
کہ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اپنی ذات کو پہنچاؤ، ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک بیسک پرنسپل اسلام نے طے کر دیا. یعنی یہ جو ہے آزادی، یہ اس وقت تک تو آزادی ہے آپ کے ہاتھ جب تک اپنا کام کرتے رہیں، لیکن جب وہ میری گال تک پہنچے تو پھر آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، وہ حد ختم ہو جاتی ہے. جی جی دیکھیں، اس امت کو ایک امتیاز دیا گیا ہے کہ یہ اعتدال والی امت ہے. یہ اپنے رد عمل میں تجاوز نہیں کرتی، یہ خصوصیت بیان کی گئی ہے. یہ آپ نے درست بات کی کہ جب آپ لاٹھی ہلانا آپ کا حق ہے، لیکن وہاں آپ کا حق ختم ہو جاتا ہے جہاں کسی کی ناک شروع ہوتی ہے. تو ہر سوسائٹی کے اندر تجاوز کرنے والے لوگ اور جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، عناصر گروپ موجود ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر توازن جو ہے وہ ریاست اور اس کے ادارے اس توازن کو قائم کرتے ہیں. جب ریاست کا کردار اور اس کے اداروں کا کردار ہم محدود دیکھتے ہیں اور یا اس کو جب مائنس کر دیا جاتا ہے تو پھر قانون ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر جو عدم برداشت بڑھ رہا ہے، جو ہمارے رویوں میں شدت آ رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ہمارے ریاستی اداروں کا جو کردار ہمیں نظر آنا چاہیے آئین اور قانون کے مطابق، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جب یہ کردار مؤثر ہو جائے گا تو پھر سوسائٹی کے وہ طبقات جو اپنے رد عمل میں شدت دکھاتے ہیں، کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، تو ہم اس کو محدود کر سکتے ہیں. جو سیکھنے کا عمل ہے، اگر ہم 5 سال کے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں، 5 سال سے لے کر 16 سال تک ہم اپنے بچوں کو کس ماحول کے حوالے کرتے ہیں؟ کیا والدین کا وہ کردار جو ہمیں اپنے بچپن میں میسر تھا آج کے وہ بچوں کو میسر ہے؟ کیا وہ استاد تربیت اور تعلیم کی فراہمی کے حوالے سے اس مقام پر ہمیں کھڑا نظر آتا ہے؟ جب بچہ عملی زندگی میں آتا ہے تو اسے اپنے گرد و پیش میں وہ ماحول نظر آتا ہے جس کے اندر سیکھنے، اخلاقیات اور وہ سارے پہلو جو ایک اسلاف کا اور ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ایک ہمیں وہ رویے ملتے تھے پازیٹیو، کہ آج وہ موجود ہیں. ہمیں اب اس پورے ایک نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم اور تربیت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. یہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سارے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، صرف تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. ہماری خانقاہ تباہ ہو گئی، ہمارا ممبر تباہ ہو گیا، ہمارے انسٹیٹیوشن ٹیچرز جو تھے جنہوں نے سکھانا تھا ان کے معاملات گڑبڑ ہو گئے. ہمارے جو لوگ لیڈر تھے قوم کے، انہوں نے جو اخلاقیات سکھانی تھی، تو وہ یہ تو سارا نظام بیٹھ رہا ہے. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. آپ تو بڑے سینئر ہیں ان معاملات میں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں، بات وہی ہے کہ تربیت، ہم نے تعلیم اور تربیت کو جدا جدا کر دیا. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جتنی باتیں کی ہیں بالکل درست ہے. جب تک ہم اس تربیت کے معیار کو بحال نہیں کریں گے، اپنے رویوں کو پر نظر ثانی نہیں کریں گے، اپنے نظام تعلیم کو، نصاب تعلیم کو اور اساتذہ کی سلیکشن اور اپنے نمائندوں کے انتخاب کے حوالے سے پورے نظام کو تبدیل جب تک نہیں کریں گے، تو یہ جو تشدد اور انتہا پسندی ہے یہ ہمارے رویوں کا حصہ بنی رہے گی. اور ہم اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو شدید رویے اور رد عمل دیکھ رہے ہیں، حق تلفی دیکھ رہے ہیں، یہ نظام نہیں بدلے گا جب تک. شاہ صاحب، پروفیسر نکلسن، آپ نے تو بہت پڑھا اس بارے میں. جب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ باہر گئے لیکچر دینے کے لیے، تو انہوں نے یورپ میں جا کے یونیورسٹیوں میں لگی. انہوں نے کہا خدا کے لیے، فار گاڈ سیک، اپنی یونیورسٹیوں کے دروازے رومی اور سعدی پہ کھولو. انسانیت تباہ ہو گئی اگر انسانیت کو بچانا ہے. وہ ہم نے رومی نکال دیا، سعدی نکال دیا، اقبال ہم نے بالکل نہیں پڑھنا، اس کو گالیاں دینی ہے. تو یہ جو نظام ہو رہا ہے یہ ہمارا نظام تعلیم کا بھی قصور نہیں ہے؟ یہ سارا بالکل 100% ہے. ہمارا گھر کا یعنی فیملی کا جو انسٹیٹیوشن تھا وہ تباہ ہو گیا. ہاں جی، وہ تو اس نے یہ جو آپ نے آگے طوطا رکھا ہوا ہے اسی نے تباہ کر دیا. یہ سارے ہمارا جو اسکول تھا، دیکھیں نا، بنیادی تربیت بچے کی 12-13 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. آگے اس کی نشو و نما ہونی ہوتی ہے. جو کچھ اس نے سیکھنا ہے، یعنی جو رویے ہیں وہ 3.5 سال کی عمر میں مکمل ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا بڑھاوا دینا ہے، اس کو نشو و نما دینی ہے. بنیادی طور پر بچہ جو ہے، یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے کہ 3.5 سال کی عمر میں جو کچھ اس نے اپنا ایک سیکھ لیا ہے، تعین کرنا ہوتا ہے، ذات جو ہے وہ بن جاتی ہے. چپ لگ گئی ہے 3.5 سال کی عمر. وہ ہم نے سارا تعلیم تربیت کا نظام. اچھا، اس میں کیا ہے؟ میں ایک واقعہ، ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے عالم، ساری عمر حاضر ہوئے. میں اور ہم نہیں کہا، کمال کی بات، ساری عمر میں اور ہم کا لفظ نہیں آپ نے استعمال کیا. ابو علی سینا آپ کے ہم عصر ہیں، آپ کے ہاں حاضر ہوئے، 1 مہینہ رہے.
آپ نے 1 ماہ کے دوران ہر بات ہر موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ابو علی سینا کی شخصیت پر ان کے علم کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا، کوئی ذکر نہیں کیا۔ جب وہ جانے لگے تو جو خادم خاص تھے ان سے کہا کہ میرے بعد اگر میرے بارے میں کوئی رائے ظاہر کریں حضرت تو مجھے لکھ بھیجیے گا۔ چلے گئے، 1 مہینہ اور گزر گیا، کوئی رائے نہیں آئی۔ پھر انہوں نے خط لکھا کہ میرے بارے میں حضرت نے کوئی رائے نہیں دی، میں 1 مہینہ رہا ہوں، اتنی گفتگویں ہوئیں، محفلیں ہوئیں، مجلسیں ہوئیں۔ تو اس نے کہا کہ اب میں پوچھ ہی لوں حضرت سے۔ تو حضرت سے ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ سے اس خادم خاص نے کہا کہ وہ ابو علی سینا آئے تھے، بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، تو آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ تو آپ نے کہا کہ مرد خوب است ولے اخلاق نہ دارد، بہت زبردست آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، یہ ہے، لیکن اخلاق نہیں رکھتا، اخلاق سے واقف نہیں ہے۔ انہوں نے لکھ کے رائے بھیج دی۔ تو اس نے پھر خط لکھا کہ حضرت کو بتاؤ میری تو اخلاقیات پر اتنی کتابیں ہیں اور میں تو لیکچر دیتا ہوں اور دنیا مجھے مانتی ہے، اور واقعی ابو علی سینا کا ایک مقام ہے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ من نہ گفتم او اخلاق نہ داند، من گفتم او اخلاق نہ دارد۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو اخلاق کا علم نہیں ہے، اس میں اخلاق نہیں ہے۔ علم جو ہے ہم نے علم دے رہے ہیں، اگرچہ وہ بھی نہیں دے رہے جو دینا چاہیے، جو ایک مسلمان کا فرض ہے، لیکن جو اخلاقیات ہے یہ سعدی اور رومی جو ہیں، مجھے ایک سابق گورنر نے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ مہم چلائی تھی کہ جی یہ جو ہم اردو ادب پڑھاتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، یہ شعر و شاعری کیوں پڑھاتے ہیں، یہ تو وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہاں باقاعدہ پنجاب میں مہم چلی کہ جی ٹیکنیکل تعلیم دیں۔ وہ بھائی انسان بھی بنانے ہیں آپ نے، آدمیت بھی سکھانی ہے۔ یا ایک ڈاکٹر اگر اس میں اخلاقیات نہیں ہے، اگر وہ مریض کو صرف پیسے کی ATM مشین سمجھتا ہے کہ اسے پیسے میں نے کتنے بٹن، وہ کیا اس کو شفا دے گا؟ ایک وکیل اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو غریب آدمی آیا ہے جس کا بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئے یا جس کا باپ قتل ہو گیا ہے، اس پر میں نے رحم بھی کھانا ہے، اس کو انصاف دلانا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں نے فیس بٹورنی ہے، تو وہ کہاں معاشرہ قائم رہے گا؟ تو یہ جو اخلاقیات سے ہمیں محروم کر دیا گیا یا ہم محروم ہو گئے، ماں باپ کو بھی صرف یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے کپڑے اچھے پہنانے ہیں، ہم نے ڈیزائنر کے سوٹ پہنانے ہیں، جوتے زبردست دینے ہیں، گاڑی میں ان کو اسکول لے جانا ہے، لیکن اس کی اخلاق کی تربیت نہیں کرنی۔ اس کا پھر ہم مظہر نظر آتا ہے دفتر میں، مارکیٹ میں، اپنے مجلسوں میں، کہ یہ جو آپ نے اسمبلی کی بات کی، پارلیمنٹ ہاؤس کی، یہ تو رول ماڈل ہیں ہمارے بچوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ سیاستدان ہیں۔ کسی دور میں استاد ہوتے تھے، اب نہیں ہیں۔ کسی دور میں جو عالم ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ وہ جو میں کہتا ہوں کہ لوگ کانوں سے نہیں، لوگ کانوں سے نہیں، لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں۔ آپ جب اب ہمارے جو رول ماڈل ہیں اس قوم کے بچوں کے، یا فلم سٹار ہیں، یا کرکٹر ہیں، یا پارلیمنٹ کے ارکان ہیں، سیاستدان ہیں۔ اب ان کی اخلاقی حالت ملاحظہ، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو لب و لہجہ ہے ان کا، جو ان کے رویے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں جو اعلیٰ ترین منصب پر پہنچ گیا، اور میرے بچے کو معلوم ہے کہ جناب اس سے زیادہ حریص کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ لالچی کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ کرپٹ کوئی نہیں ہے، تو وہ وہی سیکھ رہا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ترقی کرنے کا زینہ یہی ہے۔ اصل بات یہ ہے، اوپر یہ جو پہنچنے کا دوڑ زینہ لگ گئی، جی۔ وہ اسلام تو کہتا ہے نا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اچھا، آپ کی بات میں وہ ایک حصہ وہ رہ گیا۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ جانتا ہے وہ میں دیکھتا ہوں، اور اس نے جواباً کہا ابو علی سینا نے کہ جو یہ دیکھتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ تو وہ دیکھنے والے جو تھے وہ ہمارے معاشرے میں چلے گئے۔ وہ جو ابو الحسن خرقانی نے کہا تھا کہ تم گدھے ہو ابو علی سینا کو، انہوں نے کہا نا یہ اللہ اللہ کرنے سے تو کوئی مجھے تو نہیں سمجھ آئی، ذکر کیوں کرتے؟ انہوں نے کہا تم گدھے ہو، تو اس کو غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے کہا گدھے کے لفظ سے تمہارے اندر تبدیلی آ گئی، تو رب کے لفظ سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس طرف ہم نہیں لا رہے۔ میں تو شاہ صاحب، آپ کا تعلق بھی ایک روحانی خاندان سے ہے، میرا بھی تعلق اس طرح خاندان سے۔ جب تک ہم روحانی طور پہ انسان کا جو اندر ہے نا
اس کی روح کو اس کی اصلاح نہیں کریں گے یہ کچھ نہیں ہو سکتا ٹیکنیکلی مشینوں کے سامنے جتنا مرضی بٹھا دیں. کالر ایک لے لیں علامہ صاحب پھر آپ کی بات سنتے ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو جی جی فرمائیں بیٹے. السلام علیکم. وہ بات کرنی تھی میں نے, آپ تربیت کی بات کر رہے تھے, تو تربیت کا تو یہ ہے نا کہ گھر سے اگر والدین جو ہے نا وہ تربیت کر کے بھیجیں تو آگے چلتا ہے. استاد اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ہمارے بچے کر رہے ہیں, جیسا کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے نیپولین کا بھی قول ہے کہ اگر مائیں اچھی ہوں گی تو آگے قوم جو ہے وہ بھی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے جی, آپ اچھی مائیں دیں جو ہے آگے قوم اچھی ہوگی. ٹھیک جی. نیکسٹ دے دیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں غازی صاحب آپ خیریت سے ہوں گے؟ آپ کا جی. تو میں بڑی باقاعدگی سے سنتی ہوں. بڑی تو میں ایک مہربانی جی. ریٹائرڈ ٹیچر ہوں. 51 میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا, 1951 میں. اس وقت ہمیں یاد ہے ہماری مائیں ان پڑھ تھیں. ہماری ماؤں کے ہاتھ میں نہ موبائل تھا, نہ ہماری ماؤں کے ہاتھ میں ایسے میگزین تھے کہ وہ بچوں کو کسی غلط سائڈ پہ لے کے جائے. جب اسکول جانا ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ سب کو سلام کر کے جاؤ, جب آتے ہیں سب کو سلام کرو. ہم ٹیچرز کو ایسے سمجھتے تھے جیسے شاید وہ پریاں ہیں, وہ کھاتے بھی نہیں سوتے بھی نہیں. ہمیں بہت اچھی نصیحتیں کرتے تھے, بہت اچھا. کوئی شاعر حالی کا ہو یا کسی اور شاعر کا تو وہ بڑی تفصیلاً اور مذہبی لحاظ سے بھی اس پہ وہ تقریر کرتے تھے, ٹھیک ٹھیک ہمیں سمجھاتے تھے. یقین کریں میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں بے اولاد بے شک ہوں, لیکن مجھے آج بھی میرے ٹیچر جو کہ دنیا پہ نہیں ہے مجھے اتنی ان کی عزت ہے. میں خود بھی ٹیچر رہی ہوں, میں 93 میں ریٹائر ہوئی ہوں, لیکن بہت شکریہ بہت شکریہ. نیکسٹ ہے جی. جی شاہ صاحب فرمائیں. غازی صاحب کی بلا سوال یہ ہے کہ اسلام تو ہمیں پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے, پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہاں تو جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ ہاسپٹل توڑ دیتے ہیں, بندوں کو مار دیتے ہیں, تو کس حد تک پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے؟ ٹھیک ہے شاہ صاحب لیتے ہیں ابھی جواب. جی ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. وسیدنا حسن وسیدنا حسین. ویلکم بیک ناظرین کرام. سید ارشاد عارف صاحب آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں. ہمارے استاد تھے مولانا بخضر تمیمی, آپ خوب جانتے ہوں گے, چنیوٹ کے اور بڑے باکمال شاعر اور علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں, اور وہاں ان کی محفلیں بیٹھتے تھے جا کے. وہ جب آتے تھے نا پڑھانے کے لیے, کالج یونیورسٹی ہم پڑھتے تھے, تو وہ مجھے اشارہ کرتے تھے کہ پنجابی کہ پتر ادھر آ. ان کے پاس بڑا بیگ ہوتا تھا, اے چک موڈے تے کلاس سے جا. میں اس کو اٹھاتا تھا اور اپنے کندھے پہ ہی رکھتا تھا. تو میرے دوست مذاق کرتے تھے, یار یہ تم کیا کرتے ہو, بڑا عجیب کلی لگتا ہے بندہ, آپ غازی صاحب ہاتھ میں پکڑے. میں کہا نہیں, استاد صاحب نے کہا ہے چک تے موڈے تے رکھ. اب جو انہوں نے کہا میں تو وہی کروں گا. یہ زندگی میں جو بھی چھوٹی موٹی کامیابی اللہ نے عطا کی ہے, ہم نے اپنے اساتذہ کا اسی طرح ادب کیا. اچھا جی, ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ والدین کو اصل تربیت کرنی چاہیے, اسکولوں پہ ڈال دیتے ہیں, ٹیچر ہے غالباً سابق. نہیں سر, میں سمجھتا ہوں ٹیچر جو ہے, دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باپ ہیں آپ کے. ایک وہ والد جس کے صلب سے آپ پیدا ہوئے, دوسرا آپ کا استاد جو ہے وہ بھی والد ہے, اسی طرح وہی مقام مرتبہ ہے جو حقیقی والد کا ہے, اور تیسرا آپ کا جو سسر ہے. تو استاد کی ذمہ داری والدین سے زیادہ ہے. اچھا, اس لیے کہ آپ نے زیادہ وقت بچے نے جو ہے وہ استاد کے ساتھ گزارنا ہے, اور جو پڑھنا ہے بیسیکلی وہ استاد پڑھا رہا ہے, والدین نہیں پڑھا رہے. اور اس نے اس استاد کو دیکھنا ہے کہ جو مجھے پڑھا رہا ہے اس پر وہ خود عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, کیونکہ رول ماڈل جو ہوتا ہیں بچوں کے وہ استاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا رول ماڈل جو بالکل ٹھیک. جی علامہ صاحب, اساتذہ کی وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری ایک, یعنی شاہ صاحب نے بتا ہی دیا ہے کہ اصل ذمہ داری جو ہے وہ والدین کے بعد اساتذہ کی بھی ہے, بلکہ سب کی مل کے ہے. اچھا جی, آپ اس کا جواب دے دیجئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جب احتجاج ہوتا ہے تو یورپ میں ہم نے دیکھا احتجاج ہوتا ہے, سڑک کے ایک طرف چل رہے ہیں. میں وہاں گیا ہوں, بڑے احتجاج دیکھے, وہاں کوئی گملہ نہیں ٹوٹتا, کوئی کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو ٹریفک سگنل جاتے ہیں,
وغیرہ وغیرہ. جی بالکل، جو توڑ پھوڑ ہے، جلاؤ گھراؤ ہے، کسی کی جان لینا یا کسی کی جان لینے کے لیے رد عمل دینا، یہ بالکل غلط ہے. آئین کی روح سے بھی غلط ہے، اسلام کی روح سے بھی غلط ہے، اور دنیا کی کسی بھی اخلاقیات کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ رد عمل دیتے ہوئے کسی کا حق سلب کر لیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچائیں، کسی کی جان کو، کسی کے مال کو یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں. جی بالکل علامہ صاحب، آپ کی باری آ گئی. پھر اسی پہ آ جاتے ہیں کہ احتجاج اور سوشل بائیکاٹ، اس میں اسلامی تعلیمات خاص آپ کا سبجیکٹ. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی کو ہی آگے جاری رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک تو یہ بات کہی ہے کہ کسی کو ظالم مت بننے دو، بلکہ قرآن پاک نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کرواؤ. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو. یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بظاہر سمجھ نہیں آتی. اور صحابہ کرام نے اسی لیے وضاحت امت کو لے کر دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا حضور یہ مظلوم کی مدد تو ہوگی تو ظالم کی کیسے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو. ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں، دلائل النبوت امام ابو نعیم کی بھی اور امام بہقی کی بھی دونوں میں موجود ہے، دیگر کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا مکہ میں اور ابو جہل نے اس سے سامان خریدا. ایک روایت میں اونٹ ہے، تو وہ جب خرید لیا اور اس کو پیمنٹ بھی نہ کی اور سامان پہ قبضہ کر لیا، اب وہ ندا دے رہا ہے. یہ بھی ایک احتجاج ہے اور اپنی صدا، اپنے اوپر ظلم ہونے والا ہے اس کی لوگوں کو اویئرنس دینا ہے کہ فلاں شخص آپ کا قابل احترام ہے لیکن اس کا کیریکٹر یہ ہے، اس نے میرا مال لے لیا اور مجھے پیمنٹ نہیں کر رہا. تو انہوں نے تنزن کوئی مدد نہیں کر رہا تھا اور کوئی بھی اٹھنے کو تیار نہیں، بلکہ الٹا انہوں نے یہ کیا کہ اس ظلم کو اور بڑھائیں کہ جو لڑائی ابھی بن نہیں رہی اس کو بنا کے مکہ کے اندر رائج کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ وہ لے کر دیں گے آپ کو اسے سامان. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کیا ہوا جناب؟ وہ ابو جہل اس نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا اور پیمنٹ نہیں کر رہا، نہ مال واپس دے رہا ہے. آپ نے فرمایا چلو. اب اس سے پہلے تک وہ ابو جہل حضور پہ خود ظلم کرتا تھا اور آپ اپنے فریضہ رسالت کی ادائیگی کے لیے برداشت کرتے تھے. لیکن اب آگئی ہے ظلم کی بات کہ ظلم کے آگے آپ نے رکاوٹ کیسے بننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تاخیر بغیر وقت ضائع کیے آپ وہاں سے اٹھے اور اس کے ساتھ چلے اور جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے پیچھے ایک بندہ ساتھ بھیجا کہ دیکھنا وہاں ابو جہل ان کے ساتھ کرتا کہ ہمیں رپورٹ کرنا آ کے. تو یہ میڈیا کا کردار جو ہے نا وہ بھی متعین ہو رہا ہے کہ اگر منفی کردار ہے تو وہ کفار کی طرف سے اور مثبت ہے تو وہ مسلمانوں کی طرف سے، مومنوں کی طرف سے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے ہیں، آپ نے دروازے پہ دستک دی. اس نے اندر سے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے سنا تو بڑا غصہ ہے، جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی حالت بدل گئی. اور امام ابو نعیم نے لکھا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے چہرے سے خون ہی نچڑ گیا ہو. اور وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا، حضور حکم کریں. آپ نے فرمایا تو نے اس کا سامان لیا ہے؟ جی لیا ہے. فرمایا چلو واپس کرو. وہ واپس کروایا اور پھر بار بار پوچھ رہا ہے کہ اور میرے لائق، کوئی اور میرے لائق. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سب کچھ واپس آ گیا؟ اس نے کہا جی آ گیا. چلو اب واپس. اب وہ شخص واپس آ کر جو ادھر انتظار کر رہے تھے ان کو رپورٹ کرنے لگا. انہوں نے کہا بھی آج خیر نہیں، ابو جہل کے گھر جا کے خود انہوں نے یہ معاملہ کیا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یار یہ تو وہ ابو جہل لگا ہی نہیں پہلے والا. کیسے؟ کہتے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اس کے تو چہرے کی رنگت ہی بدل گئی. ہمارے سامنے اتنا طاقتور بنتا ہے اور حضور کے سامنے کچھ نہیں. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھی یہ معاملہ ہوا ہے، آپ کہتے رہیں یہ سامان اور سارے کا سارا ایک فرما بردار غلام کی طرح دیتا رہا ہے. اور اس کے بعد جب ابو جہل آیا تو انہوں نے کہا ابو جہل یہ تجھ سے امید نہیں تھی، جو کچھ یہ ہمیں بتا رہا ہے واقعی درست بتا رہا ہے. کہنے لگا ہاں درست بتا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ وجہ کیا، تو اتنا کیوں بدل گیا؟ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو آپ کے پیچھے مجھے یوں لگا کہ ایک درندہ ہے، ایک روایت میں شیر بھی ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے اور دانت اتنی تیزی سے دکھا رہا ہے کہ اگر میں نے معمولی بھی آپ کی حکم عدولی کی تو وہ مجھے چیر پھاڑ جائے گا. غازی صاحب یہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدد کر کے بتائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس لیے رہنمائی فرمائی ہے امت کے لیے کہ آنے والے وقت میں تم لوگوں کے لیے کیا ہوگا. ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک جملہ بولتے ہیں ہر روز عشاء کی نماز میں، وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یا اللہ جو تیرے ساتھ فجر کرے، جو تیرے ساتھ زیادتی یا ظلم کا معاملہ تیری شان الوہیت کے خلاف کرے، ہم اس کو چھوڑتے ہیں. جو حقوق اللہ میں سوشل بائیکاٹ کا بھی یہاں سے تصور پتہ چل گیا. تصور اور یہ روزانہ ہم بولتے ہیں. جو اللہ رسول کا دشمن ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی لفظ بولے، چاہے وہ کتنے بڑے منصب پہ ہو، ہمیں اس سے دوستی نہیں نبھانی، ہمیں اس سے تعلق نہیں رکھنا. جی صدیقی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک ارشاد پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے.
جی اگر اس فرمان نبوی کے اوپر ہمارا ایمان تو ہے، لیکن اگر ہم عمل درآمد کی طرف آ جائیں تو پھر جو ہم توڑ پھوڑ اور یہ جو نقصان اور یہ جو رد عمل دیکھتے ہیں یہ بالکل ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ بات وہی ہے کہ ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن خدا کی نہیں مانتے۔ یہی وہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے اندر، اور یہی ایک مسئلے کی وجہ ہے کہ ہم تعلیم تو بہت بڑھ گئی ہے لیکن عمل جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ میں یہاں پر بات کروں گا کہ جب سوسائٹی کے اندر جائز اور ناجائز خواہشات کی تکمیل چاہنے والوں کے درمیان ریاست حائل ہو جائے گی، جب انسٹیٹیوشن آ جائیں گے، جب ایک شخص کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اور جو ظالم ہے اس کو کوئی وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا، ادارے اس کی مدد کو پہنچیں گے، تو پھر یہ جو انتہائی رویے ہیں یہ بھی ہماری زندگیوں میں سے کم ہو جائیں گے۔ اور جو عمال حکومت ہیں ان کو بھی یہ پتا ہو کہ کل کو ہر شخص کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وہ فرات کے کنارے بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا 26 لاکھ مربع میل پہ حکمران جو ہے اس سے بکری کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو یہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ بالکل بالکل ایسی بات ہے، چونکہ جزا اور سزا کے تصور کے بغیر آپ ایک مہذب سوسائٹی، ایک مہذب معاشرے کو پروان نہیں چڑھا سکتے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک سیالکوٹ کی ماں تھی، اس کے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا اور لوئر کورٹس کے اندر اس کو سزائے موت ہوئی، اس کے بعد آگے جا کر وہ اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اس ماں نے پھر خود قتل کیا، اس کو اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ لیا اور اس کی جان لے لی، اور اب وہ خود ایک ملزم کے طور پر کٹہرے میں کھڑی ہے۔ اگر اس ماں کو انصاف مل جاتا تو وہ کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہ لیتی۔ تو قانون سیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کسی مظلوم کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اور میں اسی طرح ظلم کا شکار رہوں گا، تو پھر وہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے۔ تو میں یہاں سمجھوں گا کہ ریاست کو اب اپنا ایک فیصلہ کن کردار ادا کرنا ہوگا، اور ریاست اور حکومت کی جو رٹ ہے جب تک وہ قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ قانون شکنی پر جو مبنی رویے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم بعض اوقات احتجاج کی حدود کراس کرتے ہیں، سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ میں تو سمجھتا ہوں سوشل بائیکاٹ بڑا سویلائز طریقہ ہے۔ اگر کرپٹ آدمی کی طرف ہم نہ جائیں، اس کو ہم نہ پروموٹ کریں، ہم اس کو نہ سلیکٹ کریں، یہ بھی سوشل بائیکاٹ ہے نا ایک طریقے سے، تو خود بخود معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی بالکل درست بات ہے۔ احتجاج کا جو بنیادی ایک تصور ہے وہ کسی کی توجہ مبذول کروانا اور اس کو احساس دلانا کہ آپ کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اپنے حق کا استعمال ہے، کسی کی حق تلفی جو ہے اس کا تعلق احتجاج سے نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے لاکھوں لوگ اپنی حکومتوں کے فیصلوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے ہیں اور وہ اپنا احتجاج رجسٹرڈ کرواتے ہیں، لیکن جب ایک موب اپنے ہاتھ میں فیصلے کا قلم لے لے گا اور فیصلے صادر کرنا شروع کر دے گا، وہاں حکومتیں توجہ دیتی ہیں۔ یہاں حکومتیں جب تک آپ نے دھرنا نہیں دینا، جب تک آپ نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی، تب تک وہ جو ہے وہ حکومتیں بھی نہیں سنتی۔ جی بالکل ایسا، بالکل جب تک فوری پہنچنا چاہیے کوئی بھی معاملہ جب تک ہمارے انسٹیٹیوشن ٹھیک نہیں ہوں گے، جب تک قانون اور آئین کے مطابق انسٹیٹیوشن کام نہیں کرنا شروع کریں گے، تب تک یہ رویے اور یہ سارے ظلم اور زیادتی موجود رہے گی۔ جی شاہ صاحب پھر واپس آتے ہیں۔ دیکھیں سر، یہ اصلاح اوپر سے شروع ہوگی۔ سوشل ویلیوز جو ہے نا بیسک، آپ کی اس وقت طاقت اور دولت، یہ دو چیزیں ہیں آپ کی سوشل ویلیوز میں جو ٹاپ پر ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، ہر شخص اسی دوڑ میں ہے کہ میرے پاس طاقت ہونی چاہیے اور میرے پاس دولت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کی عزت اسی سے ہوگی۔ ہم جناب کسی ایسے شخص پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑا بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ خرید سکے انصاف کو، اداروں کو، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قانون کا گھیرا توڑ سکے اور قانون کو بے بس کر سکے۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی، ایک سابق وزیر جو تھے نا خزانہ، وہ اور ایک چیف منسٹر سابق، وہ بیٹھے ہوئے داتا صاحب کو، اس پہ میں تو جاتا نہیں، ویسے خاموشی سے جاتا ہوں، تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اب وہ اندر چادر جب چڑھانی ہوتی ہے وہ، تو سب لوگ جو تھے یا وہ اس وزیر کی طرف دیکھ رہے تھے یا وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو میں نے مذاق سے کہا، آئی جی اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر داتا صاحب ہی مزار سے نکل کے آ جائیں تو ان کی توجہ انہی کی طرف رہے گی، کہ داتا صاحب کے لیے نہیں آئے، یہ تو ان کو دکھانے کے لیے داتا صاحب کو لیے آئے ہو، تو کیا ضروری ہے کہ اسی دن ہی انہوں نے جانا ہے، اس کے سامنے آگے آگے ہو رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا ہے نا کہ تقوی معیار تھا، آپ جن سکولوں میں پڑھے ہیں، میں جن سکولوں میں پڑھا ہوں، کسی استاد کے پاس سائیکل ہوتی تھی، ورنہ پیدل ہوتے تھے، ایک تھیلا پکڑا ہوتا تھا، لیکن اس کا احترام آج بھی ہمارے لیے ہے۔ آج بھی ہم بیٹھے ہوئے اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتیں
وہ چلا گیا سلسلہ. سر وہ سوشل ویلیوز آپ نے تبدیل کر دی نا. آپ کے معاشرے کے اندر جب یہ میں نے جو عرض کیا ہے جب یہ کچھ ہوگا تو پھر آپ کے رول ماڈل تبدیل ہو جائیں گے. اب آپ کا استاد جو ہے وہ رول ماڈل نہیں ہے. ایک متقی اور پرہیزگار شخص جو ہے وہ آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. ایک دیانتدار تاجر، ایک دیانتدار استاد، ایک دیانتدار کلرک جو ہے آپ کا رول ماڈل نہیں ہے. ایک کرپٹ افسر جو آپ کو اذیت دے سکتا ہے، جو آپ کو تکلیف دے سکتا ہے، آپ کو سزا دے سکتا ہے، ہم اسی کی عزت کرتے ہیں. سب انسپیکٹر سے دوستی ہوگی، ماسٹر سے نہیں. یہ جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اکثریت جو ہے وہ کس بنیاد پر آتے ہیں؟ وہی شخص بیٹیاں اغوا کراتا ہے، وہی شخص چوری کراتا ہے، ڈاکے ڈلواتا ہے، وہی شخص بے عزت کرتا ہے، اور جب الیکشن آتے ہیں تو ہم ہاتھ باندھ کر اس کو ووٹ پیش کرتے ہیں، ووٹ کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پورے 5 سال آپ اس کے خلاف بولتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ووٹ دے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا نفع نقصان جو ہے وہ اس سے وابستہ ہے. وہی ہمارے لیے غلط ناجائز طریقے سے روزگار کا بندوبست کرے گا اگر وہ جعلی ڈگری پر ہمیں ملازمت کرائے گا، اور وہی شخص جو ہے جب ہم کوئی ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، قتل کریں گے، چوری کریں گے، وہی ہمیں تھانے سے چھڑوائے گا. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ جی ہمارے حکمران بہت برے ہیں اور ہمارے عوام جو ہیں بہت اچھے ہیں. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جب تک وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے مکہ کے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کو ابو جہل جیسا لیڈر ملا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے ہو، کھڑے ہو، ٹھیک ہے، میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں. ان کی برائی، ان کی خرابیاں، ان کی کمزوریاں یاد دلائیں. اور اچھا جی علامہ صاحب ذرا آپ بتائیں، آپ اور صدیقی صاحب دونوں کے ذمے ہیں، حال کیا ہے آپ کے نزدیک؟ حال اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، احتجاج حق ہے، جی سوشل بائیکاٹ حق ہے، اس کو کس طرح ان حدود کے اندر جو دائرہ اسلام میں ہے ان کے درمیان رہ کے لوگوں کو اس طرف لگایا جائے، اس کا حل آپ بتا دیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کا حق ہے اپنی سائیڈ پہ چلائیں، ٹھیک ہے، چاہے سینکڑوں میل چل جائیں. آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ مخالف سمت چلانا شروع کر دیں. بہت اچھا. سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے، کسی اور کی حدود میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا آتوا الطریق حقہ، رستے کا حق ادا کرو. وما حقہ، حضور اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اس کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کف الاذی، وہاں کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز نہ چھوڑو، کسی اور کے لیے مصیبت نہ بنو. یہ دھرنے جو ہیں یہ اس کی اسلام میں اجازت نہیں. اسلام کے اندر اجازت ہے جب تک دوسروں کے لیے آپ رکاوٹ نہیں بنتے، جب تک آپ سڑکیں نہیں بند کرتے. سڑکیں بند نہیں کرتے. اور یہ آپ نے فرمایا کہ جب بیٹھو تو اس طرح شائستہ بن کے بیٹھو، رد السلام، لوگ تمہیں سلام بھی بلائیں، تم ان کا جواب بھی دو، نہ کہ لوگ دور سے رستے بدلیں. تو یہ چیز جو اسلام نے بتائی، ابھی جو آپ ذکر فرما رہے تھے، ہم حاضر خدمت ہوئے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. کتنا بڑا گھر ہے آپ کا کوفہ کے اندر. ہاں اللہ، میرا خیال ہے 3 مرلے بھی شاید نہ بنتا ہوگا، نہیں 6 مرلے بنتا ہے، چلیں 5-6 مرلے، وہ مطلب ہے جو اب انہوں نے کور کیا ہوا ہے، شاید اس وقت کم سے کم ہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ میں آرام فرمائے، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کا کتنی بڑی جگہ ہے. وہ واقعی حکمران، اور پھر ان کا یہ انداز زندگی، 10 لاکھ مربع میل کا حکمران، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان اللہ کے بعد وہی اصلی ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جب تک ہم اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کرتے تب تک ہمیں معاشرے کے اندر نہ امن و استحکام پیدا کر سکتے. ایک مثال جدید بھی موجود ہے. صدیقی صاحب حال بتائیں. دیکھیں ابھی جیسے فرما رہے تھے کہ اپنی سائٹ پر گاڑی چلائیں، اپنی حدود میں رہیں. یہ بتائے گا کون کہ آپ کی سائٹ کون سی ہے اور آپ کی حدود کون سی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تمام حکومت کو جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ سکول ایجوکیشن پہ کرے، وہ کالج ایجوکیشن پہ کرے. یہاں سے انسان سازی کا عمل جو ہے نا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی فورم نہیں ہے. اب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ 20-22 سال بچہ کس ماحول میں پڑھ کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے، وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے، کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی باغ ڈور دی ہوئی ہے، یہ کبھی کسی نے سوچا؟ اور پھر جب وہ بچہ تیار ہو کے ایک ڈگری لے کر عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اور پھر وہ بنگلہ، گاڑی، طاقت، دولت کے حصول کی طرف دوڑتا ہے، تو پھر ہم کیوں کفی افسوس ملتے ہیں؟ مجھے بتائیں نا، سکولوں کی فیسیں آپ اور ہم سفید پوش ہیں، وہ ان کی ریچ سے باہر نہیں ہو گئی. پھر سکولوں کے بعد ٹیوشن، وہ اتنا مہنگا سارا سسٹم ہے،
بچوں کو پڑھانے کا، اور نعرے ہم لگاتے تھے کہ موجودہ حکومت کے بھی جو ذمہ داران ہیں نعرے لگاتے تھے سب کو برابر ہوگی تعلیم، کوئی برابر تعلیم نہیں۔ بالکل درست بات ہے۔ اب یہاں پر پھر وہ ریاست کا کردار شروع اسلامی ریاست مدینہ میں تعلیم مفت تھی، کیوں شاہ صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل، اسلامی ریاست میں تعلیم مفت ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ آج کے والدین کا مسئلہ کیا ہے؟ بچے کی فیس، بچے کو سکول چھوڑنا، بچے کو سکول سے لانا۔ اگر والدین صرف یہی کام کریں نا تو وہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر وہی کہ نظام تعلیم کو، نظام نصاب کو اثر نو دیکھنا ہوگا، ورنہ اسی طرح ہم چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا، سید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ آنکھ درد کا روحانی علاج ہے جی۔ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پاری پر دم کر کے 7 قطرے آنکھوں میں ڈالیں، انشاءاللہ آنکھ کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، یہ دنیا جس کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس آخرت سے بہتر نہیں ہے جسے تو بھول چکا ہے۔ اور آج کے روزنامہ 92 میں آج اور سوشل بائیکاٹ کی شرعی حیثیت جو ہے اس پہ بڑا زبردست مضمون ہے، اور ناظرین کرام ہمارا فیس بک پہ بھی پروگرام تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر پیج پہ بھی آپ لائک کریں، اور یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا اس کو سبسکرائب کریں، اپنی قیمتی آراء ہمیں دیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی آراء ہیں وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے، ہم اسی طرح اپنے پروگرام میں تبدیلیاں بھی کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج تخت ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ آج میرے ساتھ سید ارشاد عارف ہیں، دیکھتے ہیں سید بادشاہ کتنا زوردار اللہ گاتے ہیں، اور آج دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین، برما اور ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور جو مودی اور اس کے ساتھی کر رہے ہیں، جو یہودی کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو تباہ و برباد فرمائے، ان کی نسلوں کو برباد فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ کشمیر کی وادیوں میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد